दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी, मोहम्मद मंशा, अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसर सी बात करते हैं ये बजट के बाद की सूरत हाल की। बजट यानी पास होने के बाद की जो सूरत हाल है, इसमें आपने देखा कि हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के दरमियान ख़ासी लहदे हो रही है। अपनी मर्ज़ी के मतालब जो हैं वो पहनाए जा रहे हैं उस सूरत हाल को। लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है। और ये भी आपके इल्म में है कि 100 यानी जब बजट पास हुआ है तो 160 हुकूमत के थे इराकीन कौमी असम्बली और 119 हिज़्ब इख्तिलाफ़ के पास थे। अब अगर देखें हुकूमत के पास जो उसके सारे बग़ैर रूलिंग ग्रुप में शामिल हैं, मैंगल साहब के 4 निकाल के 180 हैं और जो अपोजिशन में मैंगल साहब समेत अगर करें तो 161 हैं, मैंगल साहब के बगैर 157 हैं। तो बहरहाल इसका मतलब यह है कि 161 होने चाहिए थे अपोजिशन के पास, तो यहाँ भी 42 कम थे, वहाँ 20 कम थे। अब जब अपोजिशन बात करती है तो उन्हें कहती है क्योंकि जो हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरी है तादाद कम अज़ कम 172 होने चाहिए और वहाँ 160 से तो गोया 12 कम बनते हैं। लिहाजा अपोजिशन जब कहती है तो कहती है देखें जी अक्सरियत खो चुकी है हुकूमत, यानी जो मिनिमम तादाद हुकूमत बनाने के लिए चाहिए उससे भी 12 कम है। और जब उनसे कोई पूछे तो वो ये कहते हैं कि देखें जी 119 के मुकाबले में 160 हैं, इसका मतलब ये है कि 41 ज़्यादा है। लिहाजा बड़ी भारी अक्सरियत से हम बजट पास करवाने में कामयाब रहे हैं और हुकूमत को एतमाद हासिल है। यानी देखें ये होता है ना मुख्तलिफ अंदाज चीज़ों को बयान करने का। चीज़ एक ही है, बयान दोनों करते हैं तो अपने अपने अंदाज में अपनी मर्ज़ी का इम्पेक्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल बात सही है कि हुकूमत ने बड़ी मेहनत समाजत करके गोया खुशामद करके हर तरह की यानी कोशिश करके बजट पास करवाया कि हुकूमत को हकीकी ख़तरा महसूस होता था कि शायद कोई कमी बेशी ना हो जाए या कम अज़ कम बहुत थोड़े ना हो जाएं लोग। चलो बजट पास तो 119 के मुकाबले में 120 से भी हो सकता है, लेकिन जितने कम होते ज़ाहिर है इतनी उन्हें परेशानी होती या उनकी फेस सेविंग ना होती। तो बहरहाल उनकी मेहनत समाजत में तो यकीनन बात है कि उन्होंने की और कोशिशें की ताकि मैक्सिमम लोग इकट्ठे हों। फिर भी 172 नहीं इकट्ठे थे, यानी अगरचे बजट पास हो गया लेकिन ये उनके प्रेस्टीज हुकूमत का जो है या उनका जो वक़ार है उसके लिए मौजू नहीं है। उनका इमेज इससे डैमेज होता है। अगर वो 180 के 180 नज़र आते तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा दबदबा ज़्यादा तमतराक होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ अपोजिशन की भी सूरत हाल ये है कि उनके भी तो 41 नहीं थे, 41 या 42 कह लें नहीं थे। तो इस वाले से इनको भी परेशानी तो होनी चाहिए, लेकिन वो क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ़ है ना, हिज़्ब इख्तिलाफ़ तो बाय डेफिनिशन इन माइनॉरिटी होती है, इसलिए उन्हें यकीनन टेक्निकली कोई इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं थी कि वो समझते थे कि बजट तो पास होना ही है। तो उन्होंने यानी वो मेहनत नहीं करनी थी जो हुकूमत ने की। अगर ये बात हकीकी है कि हुकूमत 172 उनके पास नहीं है तो फिर अपोजिशन को चाहिए कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। लेकिन वही बात कि एक तो ये बात यकीनी नहीं है, दूसरा ये है कि सिर्फ नंबर्स की गेम के अलावा अपोजिशन के दरमियान विद इन अपोजिशन ग्रुप्स जो हैं उनमें एक अफिनिटी और एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए डायरेक्शन की। ज़ाहिर है वो नहीं है। मुख्तलिफ ग्रोह हैं, उनके अपने अपने मकासद हैं, अपने अपनी स्ट्रेटजी है। लिहाजा मसलन पीपल्स पार्टी को क्या इंटरेस्ट हो सकती है सिवाय ये कि एक पब्लिक गिमिक के एक बातें करने के। ज़ाहिर है सियासत का ये लाजमी हिस्सा है कि क्रिटिसिज्म किया जाए और ज़ाहिर करना चाहिए, और इस हुकूमत ने तो वैसे ही मुल्क का सत्यानाश करने की गोया कसम उठाई हुई है। तो लेकिन इसके अलावा इन प्रैक्टिकल टर्म्स पीपल्स पार्टी को क्या मिल सकता है
اگر یہ سیٹ اپ ہے تو اس میں بھی ان کے پاس سندھ ہے، اگر کل کوئی نیا سیٹ اپ بنتا ہے تو میکسیمم وہی ان کو مل سکتے ہیں، لہذا ان کو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، اس لیے وہ کوئی حقیقی معنوں میں کوئی بہت زیادہ کوشاں نہیں ہے حکومت کے بدلنے میں سوائے کہ لفاظی کے۔ اسی طرح باقی بالفرض جو یو آئی ہے، یعنی مین کمپوننٹ جو اپوزیشن کا ہے یا چھوٹے باقی گروہ ہیں، ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کی جمع تفریق سے انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر نئے الیکشن ہوں تو ان کے لیے پروسپیکٹس ہیں کہ پہلے سے زیادہ میجورٹی، زیادہ ایم این ایز یا زیادہ ایم پی ایز متعلقہ صوبائی اسمبلیوں میں وہ لے کر آ جائیں، لہذا ان کو موجودہ سیٹ اپ کی یعنی شارٹ آف جنرل الیکشن ان کو بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ آگے ہے مسلم لیگ نون۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اگرچہ انہیں فرق پڑ سکتا ہے کہ وہ ان سب کو ساتھ ملائے اور یہ ساتھ اس والے سے مل سکتے ہیں کہ حکومت اگر یہ چلی جائے تو شاید نون لیگ کو چانس مل سکتا ہے، لیکن نون لیگ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اگر اس وقت بالفرض جو 2.5 سال یا 3 سال رہ گئے ہیں، جو حالات ملک کے بنا دیے ہیں ان بھگوان اور ان کے ٹاؤٹوں نے، اس میں جو بھی برسر اقتدار اگر ایک پارٹی آتی ہے، نون لیگ سپوز آتی ہے، تو وہ باقی 2.5-3 سالوں میں یہ جو انہوں نے اتنا سوا ستیہ ناس کیا ہے، اس کو یعنی ایون آؤٹ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو پہلے والی پوزیشن پر ہی لے جائیں، برابر ہی کر دیں، تو یہ سارا ملبہ جو ہے بالآخر الیکشن میں ان پر پڑ جائے گا۔ لہذا وہ بھی نہیں چاہتے کہ اس یعنی ڈوبتی کشتی میں وہ بھی شامل ہو جائیں اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی ڈوب جائیں۔ یہ اور بھگوان جو ہیں وہ جو کہتے ہیں نا، ایک تو کسی حد تک انڈیفرنس ہے، یعنی انہیں کیا ہے، ملک ڈوبتا ہے تو ڈوبے، ہمیں تو ایکسٹینشن مل گئی ہے نا جی، ہمارے تو 2 سال مزید ہیں نا پکے۔ تو اس والے سے ایک تو ان کی کوئی ڈائریکٹ ویسٹڈ انٹرسٹ پرسنل لیول پر نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی کنفیوزڈ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ناڑے لتر کھادے تو ناڑے پیاز کھادے، یعنی انہوں نے 5-6 سال کی اس ملک کے ساتھ، اس کے آئین کے ساتھ جو کام کیا ہے، حلف کی خلاف ورزی کی، آئین کی گویا غداری آئین سے کی، اور جو لیجیٹیمیٹ حکومت تھی اس کو ایروڈ کیا، اس کی ٹانگوں کو پڑ گئے، اور یہ سیٹ اپ بڑی چاہت سے، بڑے تمطراق سے کریٹ کیا، یہ اس کے لیے بڑی انہوں نے محنت کی، بڑا فراڈ کیا، یعنی ہر طرح سے، ہر میڈیا میں، الیکٹورل پروسیس میں، اور جوڈیشل سسٹم کا بازو مروڑا گیا اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے۔ تو اتنی وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے، اب یہ جو شاہکار تخلیق کیا ہے، اب اس کو چھوڑیں تو کہاں جائیں پھر وہی ہوگا، پھر نواز شریف ہوگا، پھر زرداری ہوگا، اور کون جانتا ہے کہ جب وہ برسر اقتدار آ جائیں، کیونکہ نواز شریف کی تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب بھی وہ برسر اقتدار آیا ہے اس نے سویلین سپریمیسی کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سومنات کا ہر بھگوان ان سے ٹکرایا ہے جی، اور وہ تیسری مرتبہ بھی زیر عتاب آئے ہیں، مارشل لا بھی بھگتے ہیں، جلاوطنیاں بھگتی ہیں، اب بھی کسی حد تک وہ صورتحال ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ پھر اسی جو جٹ جپا ہے اسی میں پھر پھنس جائیں، یا وہ بیر حق جس کو کہتے ہیں نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، کہ رکھیں تو پھر بھی سوا ستیہ ناس ہے اور چھوڑیں تو پھر بھی سوا ستیہ ناس ہے، لہذا وہ اپنی جگہ کنفیوزڈ ہیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے مختلف اطلاعات نہیں، افواہیں یا آپ کہہ لیں کہ شاید بندوبست بالآخر ہو رہا ہے کہ جان چھڑائی جائے اور کوئی نیا سیٹ اپ تشکیل دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ نانی قسم کیتا تو بیڑا کیتا تے کر کے چھڈیا تو ہور بھی بیڑا کیتا، یعنی اب اس کو ریکٹیفائی کرنے کا تو طریقہ یہ ہے کہ ان ساری شرائطوں سے توبہ طائب ہو کے بالکل سویلین نظام کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیا جائے۔ اس کو پہلے مروڑا اور اب پھر مروڑیں،
تو دونوں صورتوں میں انجام بہرحال کوئی اچھا نہیں ہے۔ بہترین یہی ہے کہ جو جس کا کام ہے اسی کو سانجھے، ہیں جی، جس کا کام اسی کو سانجھے، وہ اپنا کام کریں، کانسٹیٹیوشنل اور لیگل لیمٹس کے اندر رہیں، جو سیاستدانوں کا کام ہے وہ کریں۔ اگر کسی باوردی شخص کو یہ وہم ہے کہ وہ کوئی خدائی اوتار ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے اور بڑا یعنی انٹیگریٹی ہے اس میں، کردار ہے، بڑا سمجھدار ہے، ایف اے پاس کر کے ماہر معاشیات ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ وردی اتارے اور میدان میں آ جائے، سیاست کرے، لوگوں کو بتایا کہ یہ برے لوگ ہیں، میں اچھا ہوں، یہ مجھ میں خوبیاں ہیں، ان میں یہ خامیاں ہیں۔ اگر عوام کا اعتماد اسے مل جائے تو بس زبردست ہے، لیکن اگر عوام کے اعتماد نہ ملے، آپ سونے کے بھی بنے ہوئے ہوں، تو آپ کا حق نہیں ہے حکومت سے چلانا، ملک کی سربراہی یا ملک کی پالیسی کو کنٹرول کرنا۔ جب تک یہ ذہنیت پریویل نہیں کرتی، ملک کا سوا ستیہ ناس ہوتا رہے گا۔ ہاں، جب کوئی بہتر ایکیومن کا تجربہ کار حکمران یعنی وزیر اعظم آ جائے گا تو وقتی طور پر بہتر حالات ہوں گے، ترقی کرے گا، اور اس ترقی کا پھر سوا ستیہ ناس ہو جائے گا جب بھی ایکسٹینشنسٹ جو ہیں ایکسٹینشن کشید کرنے کے لیے نظام کو یعنی ہلائیں جلائیں گے، نظام کا ستیہ ناس کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ خدا حافظ۔